آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اکنامک ٹائمز ورلڈ لیڈر فورم سے خطاب کیا۔ انہوں نے بھارت کی پائیدار ترقی کے لیے اصلاح، کارکردگی اور یکسر تبدیلی کے منتر کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے خواتین کے خلاف زیادتیوں کے معاملے میں سخت قوانین اور تیزی سے فیصلوں کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انتخابی کمیشن نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کی ووٹنگ کی تاریخ کو بدل کر 5 اکتوبر کر دیا ہے۔ ہریانہ اور جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی اب 8 اکتوبر کو ہوگی۔ لاؤس کے بھارتی سفارت خانے نے سائبر گھوٹالے کے مراکز سے 47 باشندوں کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فضائیہ کے کمانڈر مائکولا اولشچک کو برطرف کر دیا ہے۔ اور پیرس میں پیرالمپک کھیلوں میں روبینا فرانسس نے شوٹنگ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ سبھاش یتیراج اور سکانت قدم بیڈمنٹن کے مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور اس طرح ملک کے لیے بیڈمنٹن کا پہلا تمغہ یقینی ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اصلاح، کارکردگی اور یکسر تبدیلی حکومت کا منتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں میں بھارتی معیشت میں 90% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران عالمی معیشت کا اضافہ 35% ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں گلوبل اکانومی 35% بڑھی ہے، لیکن انہی 10 سالوں میں ہماری اکانومی قریب 90% بڑھی ہے۔ یہ وہ سسٹین گروتھ ہے جو ہم نے حاصل کی ہے، یہ وہ سسٹین گروتھ ہے جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، اور یہ وہ سسٹین گروتھ ہے جو آگے بھی جاری رہے گا۔ نئی دلی میں آج شام ET ورلڈ لیڈرز فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یہ پائیدار ترقی مستقبل میں جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ عوام ملک کی حصولیابیوں کے گواہ بن رہے ہیں اور وہ پر اعتماد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اکثر اندازوں اور اپنے ساتھی ملکوں سے کہیں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ ان کی حکومت اچھی حکمرانی کے لیے پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں میں 25 کروڑ لوگوں کو غریبی سے باہر نکالا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ تیسری مدت میں ان کی حکومت کے ارادے اور بھی مستحکم ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خواتین کے خلاف زیادتیاں اور بچوں کا تحفظ معاشرے کے لیے انتہائی اہمیت کے معاملات ہیں۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں آج ضلعی عدلیہ کی 2 روزہ قومی کانفرنس کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خواتین کی حفاظت کے لیے ملک میں کئی سخت قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن انہیں مزید فعال بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ دیش میں مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے کئی کٹھور قانون بنے ہیں۔ 2019 میں سرکار نے فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹ کی استھاپنا کی یوجنا بنائی۔ اس کے تحت اہم گواہوں کے لیے ڈپوزیشن سینٹرز کا پراودھان ہے۔ اس میں بھی ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیز کی بھومکا مہتوپورن ہو سکتی ہے۔ اس کمیٹی میں ڈسٹرکٹ جج، DM اور SP بھی شامل ہوتے ہیں۔ کرمنل جسٹس سسٹم کے وبھن پہلوؤں کے بیچ سمنوے بنانے میں ان کی بھومکا اہم ہوتی ہے۔ ہمیں ان کمیٹیوں کو اور ادھک سکریہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ خواتین سے متعلق زیادتیوں کے معاملات میں جتنی تیزی سے فیصلے کیے جائیں گے اتنا ہی خواتین کے تحفظ کو زیادہ سے زیادہ یقین دہانی حاصل ہوگی۔ جناب مودی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 75 برس کی تکمیل جمہوریت کی ماں کی حیثیت سے بھارت کی عظمت کو مزید فروغ دیتی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے قیام کے 75 برس کی یاد میں ایک ڈاک ٹکٹ اور ایک سکہ جاری کیا۔ اپنے خطاب میں بھارت کے چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے کہا کہ یہ کانفرنس اس برس مارچ میں کچھ میں منعقد کی گئی ضلعی ججوں کی کل ہند کانفرنس کو آگے بڑھاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ سے متعلق قومی اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اکثر ضلعی عدلیہ قانونی چارہ جوئی طلب کرنے والے کسی فرد کے لیے قانون کے ساتھ رابطے کا صرف پہلا مقام ہی نہیں بلکہ رابطے کا آخری مقام بھی ہوتا ہے۔
The district judiciary is the first point of contact for a citizen in search of justice. The district judiciary is a crucial component of the rule of law. The arc of pending cases is defined by a triangle or a pyramid, large at the base and tapering as we move upwards. The National Judicial Data Grid reveals a basic truth. The district judiciary is not just the first, but more often the final point of contact for citizens. سپریم کورٹ کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ کانفرنس میں ضلعی عدلیہ کے معاملات سے متعلق 5 اجلاس ہوں گے، جن میں بنیادی ڈھانچہ، سب کی شمولیت والے کمرہ عدالت، انصاف کی یقینی فراہمی، کیسز کا مینجمنٹ اور تربیت شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 3 وندے بھارت ریل گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ 3 ریل گاڑیاں ہیں میرٹھ لکھنؤ، مدورئی بنگلورو اور چنئی نگر کوئل وندے بھارت۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ آج ملک کی ترقی کے سفر میں شمال سے جنوب کی جانب ایک نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آج سے مدورئی بنگلورو، چنئی ناگرکوئل اور میرٹھ لکھنؤ کے بیچ وندے بھارت ٹرینوں کی سیوا شروع ہو رہی ہے۔ وندے بھارت ٹرینوں کا یہ وستار، یہ آدھنکتا، یہ رفتار ہمارا دیش وکست بھارت کے لکش کی اور قدم در قدم بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب ملک بھر میں 102 وندے بھارت ریل گاڑیاں چل رہی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت اپنے ریلوے اسٹیشنوں میں کایا پلٹ ہو جانے والی تبدیلیاں دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے اسٹیشنوں کو بھی ہوائی اڈے جیسی جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سفر میں آسانی میں اضافہ ہوتا ہے اور کنیکٹیویٹی کو فروغ ملتا ہے۔ اپنے خطاب میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں میں ریلوے کے نیٹ ورک میں 31,180 کلومیٹر کے نئے ٹریکس کا اضافہ ہوا ہے اور ہر روز 14 کلومیٹر نئی پٹریوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جناب ویشنو نے یقین دلایا کہ ملک ہی میں تیار کی گئی جدید ٹیکنالوجی کوچ پورے ملک میں مشن کے طور پر نافذ کی جائے گی۔ دیش بھر میں 1326 اسٹیشن کا پنرنرمان کا کام چل رہا ہے، جو کہ وشو میں سب سے بڑا اسٹیشن ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے۔ کوچ جیسی آدھنک ٹیکنالوجی دیش میں ڈیولپ کی گئی، ابھی جولائی میں یہ کمپلیٹ ہوا اس کا ڈیولپمنٹ، اور اب مشن موڈ میں دیش بھر میں اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ انتخابی کمیشن نے آج ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جانے کی تاریخ کو تبدیل کیا ہے۔ اب یہاں 1 اکتوبر کے بجائے 5 اکتوبر کو ووٹنگ ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی سیاسی پارٹیوں، ایک ریاستی سیاسی پارٹی اور آل انڈیا بشنوئی مہاسبھا کی جانب سے یہ درخواستیں موصول ہوئی تھیں کہ بشنوئی فرقے کے افراد بڑی تعداد میں ہریانہ سے راجستھان کی طرف سفر کرتے ہیں تاکہ وہ صدیوں سے جاری اسوج اماوسیہ فیسٹیول کی تقریبات میں حصہ لے سکیں۔ انتخابی کمیشن نے ان درخواستوں پر غور کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کو بدل کر 5 اکتوبر کر دیا ہے۔ انتخابی کمیشن نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہریانہ اور جموں کشمیر دونوں ہی کے لیے ووٹوں کی گنتی اب 4 اکتوبر کے بجائے 8 اکتوبر کو ہوگی۔ آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے کہا ہے کہ اگلے 5 برس میں آیوش کے 10 نئے انسٹی ٹیوٹس کھولے جائیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کی وزارت آیوروید کو ملک کے ہر کنبے تک پہنچانے سے متعلق وزیر اعظم کی کوشش کو پورا کرنے کے تئیں عہد بند ہے۔ نئی دلی میں کل آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف آیوروید میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب جادھو نے کہا کہ یوگ اور آیوروید کے تئیں مشاہدے میں عالمی سطح پر تبدیلی آئی ہے اور لوگ تیزی سے انہیں قبول کر رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر پرساد نے آج نئی دلی میں معیشت، ماحولیات اور روزگار سے متعلق بائیو ٹیکنالوجی پالیسی 2024 جاری کی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ اس پالیسی سے ملک میں اعلیٰ کارکردگی پر مبنی بائیو مینوفیکچرنگ کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے خوراک، توانائی اور صحت جیسے مختلف شعبوں پر نمایاں اثرات ہوں گے۔ مرکزی کابینہ نے اس ماہ کی 24 تاریخ کو بایو E3 پالیسی کو منظوری دے دی تھی۔
مرکز نے اندرون ملک تیار کردہ خام تیل پر ونڈ فال ٹیکس میں کٹوتی کی ہے اور اسے 2,100 روپے فی ٹن سے 1,850 روپے فی ٹن کر دیا ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن میں حکومت نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ ڈیزل اور جہازوں کے ایندھن کی برآمدات پر ونڈ فال ٹیکس 0 ہی رکھا گیا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں تیل کی اوسط قیمتوں کی بنیاد پر ہر 15 روز میں ٹیکس کی شرحوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ لاؤس میں بھارتی سفارت خانے نے ملک کے 47 باشندوں کو بچا کر نکال لیا ہے۔ ان لوگوں کو لاؤس کے ڈوکیو صوبے میں گولڈن ٹرائنگل خصوصی اقتصادی خطے سیز میں واقع سائبر دھوکہ دہی مراکز میں ہیلے سے پھنسا کر رکھا گیا تھا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ اس سیز میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ایک کارروائی کے بعد 29 افراد کو لاؤس حکام کے سپرد کیا گیا، جبکہ باقی 18 افراد براہ راست سفارت خانے پہنچ گئے۔ اس دوران سفارت خانے نے ان افراد کو واپس وطن بھیجنے کی غرض سے ضابطے کی سبھی ضروری کارروائیاں پوری کر لی ہیں۔ ابھی تک 30 افراد یا تو وطن واپس آ گئے ہیں یا وہ راستے میں ہیں، جبکہ باقی 17 افراد سفر سے متعلق حتمی بندوبست کا انتظار کر رہے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فضائیہ کے سربراہ کمانڈر مائکولا اولشچک کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے فضائیہ کے کمانڈر کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ بعد میں یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے بتایا کہ وسطی فضائیہ کی کمان کے لیفٹیننٹ جنرل اناٹولی عارضی طور پر فضائیہ کے کمانڈر کے فرائض انجام دیں گے۔ روس کا ایک ہیلی کاپٹر جس میں 22 افراد سوار تھے، کمچٹکا خطے میں وچکازٹس کے آتش فشاں کے نزدیک گم ہو گیا۔ وتیاز ایئر لائنز کے اس Mi-08T ہیلی کاپٹر کا آج صبح پرواز کرنے کے تھوڑی دیر بعد مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا۔ روس کی وفاقی فضائی ٹرانسپورٹ ایجنسی نے کہا ہے کہ اڑان بھرنے کے فوراً بعد ہیلی کاپٹر سے کال کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جاپان کی وزارت دفاع نے مالی سال 2025-26 کے لیے تقریباً 59 ارب ڈالرز کا اب تک کا سب سے بڑا بجٹ تجویز کیا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ جب ملک کے دفاعی بجٹ سے متعلق درخواست 8 ٹریلین ین کے نشانے سے تجاوز کر گئی ہے۔ اپریل ماہ سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے اس دفاعی بجٹ میں جاپان کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے پر خاطر خواہ زور دیا گیا ہے۔ کل منعقد ہوئی وزارت دفاع کی ایک میٹنگ میں بجٹ درخواست کو منظوری دی گئی، جس کے بعد اسے خزانے کی وزارت کو پیش کیا جائے گا، جو دسمبر میں اس پر غور و خوض کرے گی۔ تلنگانہ ریاستی حکومت نے ریاست کے کئی مقامات پر شدید بارش کے پیش نظر ضلع حکام سے چوکس اور مستعد رہنے کو کہا ہے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے ضلع عہدیداران کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ شدید بارش کی وجہ سے کوئی انسانی جان تلف نہ ہو۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ خلیج بنگال میں بنے ہوا کے کم دباؤ کے حلقے کے زیر اثر تلنگانہ کے مختلف حصوں، خاص طور سے ریاست کے جنوبی خطے میں کل سے شدید بارش ہو رہی ہے۔ ریاست کی چیف سیکریٹری نے ضلع کلکٹروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لینے کے دوران کہا کہ وہ کسی بھی طرح کی اچانک آئی قدرتی آفت سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ طغیانی پر آئے ہر دریا کی نگرانی کے لیے ایک افسر مامور کیا جائے گا۔ ضلع کلکٹر بارش کے پیش نظر اسکولوں کی چھٹی کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے۔ کھمم اور کاماریڈی اضلاع کے کچھ مقامات پر آج بہت شدید بارش ہوئی۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کچھ مقامات پر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر وارننگ جاری کی ہے۔ حیدرآباد سے لکشمی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔ پیرالمپکس گیمز میں آج بھارت کی نشانے باز روبینا فرانسس نے خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل SH1 فائنل کوالیفیکیشن راؤنڈ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والی 25 سالہ نشانے باز نے فائنل میں کل 211.1 کا اسکور بنا کر تیسرا مقام حاصل کیا۔ سہاس یتیراج اور سکان قدم نے پیرالمپکس 2024 میں ملک کے لیے بیڈمنٹن میں پہلا تمغہ یقینی کر لیا ہے۔ دونوں کھلاڑی SL4 زمرے میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے پیرالمپکس میں اب تک 5 تمغے جیتے ہیں۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اکنامک ٹائمز ورلڈ لیڈر فورم سے خطاب کیا. انہوں نے بھارت کی پائیدار ترقی کے لیے اصلاح، کارکردگی اور یکسر تبدیلی کے منتر کو اجاگر کیا. وزیر اعظم نے خواتین کے خلاف زیادتیوں کے معاملے میں سخت قوانین اور تیزی سے فیصلوں کی ضرورت کو اجاگر کیا. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کی ووٹنگ کی تاریخ کو بدل کر 5 اکتوبر کر دیا ہے. ہریانہ اور جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کی ووٹوں کی گنتی اب 8 اکتوبر کو ہوگی. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.